بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انسان بہت ساری کمزوریوں اور بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ان بیماریوں اور کمزوریوں کی باقی وجوہات کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ غیر مناسب خوراک کا استعمال۔ اس لیے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی غذاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بڑھتی عمر کے افراد اگر اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے تو وہ نہایت صحت مند، توانا اور تندرست رہیں گے اور بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شفق بشرا ہے اور میں کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اور کلینکل ڈائٹیشین ہوں، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل صحت زندگی۔ تو سب سے پہلے جس غذا کا میں ذکر کروں گی وہ ہے ہائی فائبر ڈائٹ۔ فائبر کیوں آپ کے لیے ضروری ہے؟ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا مدافعاتی نظام اور جو آپ کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، تو آپ کا معدے کا ایسڈ بھی اور آپ کے باقی جو انزائمز ہیں ان کی پروڈکشن سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو بڑھتی عمر کے افراد کے اندر قبض کی پرابلم، کھانا ہضم نہ کرنے کے پرابلم، معدے کی تذابیت، گیس، بلوٹنگ، اس طرح کے مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی خوراک میں فائبر جو ہے اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اب فائبر کے سورسز میں کون کون سی چیزیں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی کچی سبزیاں ہیں، سلاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز میں آپ کو کہوں گی، اس بگول کا چھلکا ایک نہایت اچھا اور مفید فائدہ مند فائبر ہے۔ تو فائبر والی تمام کی تمام جو غذائیں ہیں ان کو اپنا حصہ بنائیں۔ جتنے بھی عمر رسیدہ یا 50 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں، کوشش کریں وہ اپنے آٹے میں چھان علیحدہ نہ کریں، اپنے آٹے میں چھان کو شامل رکھیں۔ چھان یا فائبر اس کے اندر زیادہ ہوگا تو بلک پرووائڈ کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی آنتوں کے اندر جو موجود بیکٹیریا ہیں ان کی نشو و نما کرے گا، آپ کے قوت مدافعت کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نظام کو بہترین کرنے میں مفید ثابت ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز کا میں ذکر کروں گی وہ ہے چیا سیڈز۔ چیا سیڈز جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں رچ ان نیوٹرینٹس ہیں۔ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جیسے انسان کی ایجنگ ہوتی ہے، تو 50 سال سے عمر میں نہ صرف یہ کہ آپ کی ہڈیاں آسٹیوپروسس کی طرف یا آسٹیو آرتھرائٹس کی طرف یا وہ کمزوری کی طرف جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں سے ٹک ٹک کی آوازیں، جوڑوں کی پرابلم، چلنے پھرنے میں مشکل، نماز پڑھنے میں، سجدہ کرنے میں آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ چیا سیڈز کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں تو یہ رچ ہے، پیکڈ ہے نیوٹرینٹس کے اندر، اور یہ ایک سپر فوڈ ہے جس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس، سوڈیم اور ایسے بہت سارے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے آپ کی ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے۔ تو اپنی خوراک میں چیا سیڈز جو ہے وہ آپ ایڈ کریں تو آپ کے لیے نہایت مفید رہیں گے۔ اور چیا سیڈز رچ ہیں فائبر کے اندر بھی، تو یہ آپ کے نہ صرف ہڈیوں کے لیے اور آپ کے جسم کے باقی افعال کے لیے بلکہ آپ کا جو نظام ہے اس کو بھی بہتر کریں گے، آپ کے پیرسٹالسس موومنٹ کے لیے بھی۔ اور جیسے میں بتا چکی ہوں کہ چیا سیڈ سپر فوڈ ہے، تو چیا سیڈ جو ہیں وہ کافی افعال رہیں گے آپ کی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے۔ تیسری غذا جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی وہ ہے کھجور۔ جی ہاں، اگر آپ کو ذیابیطیز نہیں ہے اور آپ کی عمر 50 یا 50 سے زیادہ ہے تو کھجور کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو کہ قدرتی پیکڈ ہے بہت زیادہ نیوٹرینٹس میں۔ نہ صرف اس میں فائبر موجود ہے، اس میں منرلز ہیں، اس میں وائٹامن اے، وائٹامن سی، وائٹامن ای، تمام کے تمام وائٹامنز موجود ہیں۔ بی وائٹامنز کی بھی ایک اچھی اماؤنٹ موجود ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی ایجنگ کو روکتی ہے بلکہ آپ کے جسم کے بہت سارے ایسے افعال جیسے کہ بلڈ پریشر، کینسر، کمزوریاں، نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو عمر رسیدہ ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کی ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ان میں عمر کے ساتھ ساتھ آئرن کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کھجور ایک اچھا سورس ہے آپ کے آئرن کا بھی اور آپ کی اوور آل ہیلتھ میں بہت اچھا امپیکٹ دیتا ہے۔ تو 50+ پہ 2 سے 4 کھجوریں روزانہ کھانا، سوائے اس کے کہ آپ ذیابیطیز کے مریض ہیں، آپ اگر 2 سے 4 کھجوریں روزانہ بیسس پہ کھاتے ہیں تو آپ کے لیے نہایت ہی مفید رہتی ہیں۔ چوتھی خوراک جس کا میں آپ سے ذکر کروں گی وہ ہے دہی۔
दही का इस्तेमाल आपके लिए नहायत मुफीद है। जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, दही ना सिर्फ एज अ प्रीबायोटिक यूज़ होती है बल्कि आपके निज़ाम को बेहतर करने में नहायत मुफीद है। आपके जिस्म को तक़वियत देती है, आपकी कमज़ोरी को दूर करती है। अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन डी का और बी विटामिन्स का। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर वो थोड़ा सा दही इस्तेमाल करें तो आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद दही को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी चटनी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रायता बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप डिफरेंट सीड्स डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। दही ना सिर्फ ये कि आपके निज़ाम के लिए बेहतर है, आपकी हड्डियों के लिए बेहतर है। जो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन या जिनको याददाश्त का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी दही जो है वो नहायत मुफीद है। दही के वैसे तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप सुबह निहार मुँह दही का इस्तेमाल करते हैं तो सारा दिन के लिए आपके मैदे को, आपकी आंतों को एक तक़वियत बख्शता है। दूसरे नंबर पे याद रहे, दही आपकी क्योंकि उम्र ज़्यादा हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपने दही जो है उसका मलाई हटा के फिर इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे आपने दही को ठंडा इस्तेमाल नहीं करना और कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल मगरिब से पहले आप कर लें। वो किस लिए, उसकी रीज़न क्या है कि मगरिब से पहले इस्तेमाल करने को क्यों कह रही हूँ। एक तो ये कि दही प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाली चीज़ है, तो वो आपके निज़ाम के लिए और आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं देगी अगर आप उसको मगरिब से पहले, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च से भी ये बात साबित हुई है कि दही अगर आप शाम के टाइम और ठंडी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके गले को या जिन लोगों को दमा है उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट देती है। पांचवी और आखिरी चीज़ जो कि नहायत ज़रूरी है वो है नट्स और सीड्स की अगर बात करूं, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, चार मगज़, ये तमाम सीड्स जो हैं ये आपके जो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, इनके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं, इनके अंदर ऐसी प्रोटीन मौजूद है और दे आर ऑल रिच इन फाइबर, मतलब इसमें फ़ाइबर की मिकदार अच्छी है। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नहायत मुफीद रहेगा। आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आपका स्पेशली जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल हैं या जिन लोगों को कैंसर के मसाइल हैं, तो ये सीड्स कुदरती तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपके ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप इन सीड्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, जितने भी नट्स हैं, अगर आप लोग इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नहायत मुफीद हैं। बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, जितने भी नट्स हैं, इनको अगर आप भिगो के इस्तेमाल करें तो उनकी अफादियत ज़्यादा होगी और आपकी ना सिर्फ ये कि एजिंग बल्कि उम्र के साथ साथ याददाश्त में कमी, डिप्रेशन के प्रॉब्लम और जितने भी जहनी मसाइल हैं उनके हल के लिए नहायत ही मुफीद है। शुक्रिया।